السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ دو حصوں پر یا دو مراحل پر مشتمل ہوگی۔ پہلا مرحلہ ہے ہمارا جو بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہوا ہے، یہ اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے، اور بالخصوص کہ جو یہ بجلی کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس سے عام صارف کے اوپر کیا بوجھ پڑے گا اور اس کا اطلاق کب سے ہوگا، یعنی جو صارفین ہیں ہمارے جیسے جو بجلی یوز کر رہے ہیں، ان کے بل جو ہے وہ کب سے جو یہ مہنگی بجلی کے ساتھ ان کے بل آئیں گے۔ اور دوسرا موضوع ہے توشہ خانہ ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایگزیکٹلی کیا آرڈر دیا ہے۔ کیا ٹرائل کورٹ میں جو توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، کیا اس کی پروسیڈنگ کو روک دیا گیا ہے، استدعا مسترد ہو گئی ہے، یا ابھی کیس اس کے اوپر مزید کارروائی آگے چلنی ہے؟ ان دو موضوعات کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو پہلا مرحلہ ہے ہماری ویڈیو کا وہ ہے بجلی کے ٹیرف میں جو اچانک کتنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ایک بڑا بنیادی ایشو ہے اور عام آدمی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس سے ذرا ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ کتنا اضافہ ہوا ہے بجلی کی قیمتوں میں، اور اس سے جو بل ہے وہ اس میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کا اطلاق اسی مہینے سے ہوگا، یعنی جو جولائی کے بل ہیں ان میں یہ مہنگی بجلی کے ساتھ جو بل ہیں وہ آئیں گے۔ تو اب ذرا ٹیرف کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بجلی کے جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں 7.50 روپے تک کی فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کا اطلاق جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی رواں ماہ جولائی کے مہینے سے ہوگا، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کا جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق مزید یہ ہے کہ بجلی کا فی یونٹ جو بنیادی ٹیرف ہے وہ 42 روپے 72 پیسے تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں سیلز ٹیکس کو اگر ہم بیچ میں شامل کیا جائے تو اس سے جو فی یونٹ کا جو بنیادی ٹیرف ہے وہ 50 روپے 41 پیسے تک پہنچ گیا ہے۔ ابھی اس میں جو ریڈیو کے چارجز ڈالے گئے ہیں، پی ٹی وی کے، وہ بھی اس میں ایڈ ہونے ہیں۔ اسی طرح سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں اس کے مطابق ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک کا جو ٹیرف ہے وہ 3 روپے اضافے کے ساتھ 16.48 روپے کا ہو گیا ہے، اور ماہانہ 101 سے لے کر 200 یونٹ تک کا جو ٹیرف ہے وہ 4 روپے اضافے سے 22.95 روپے کا ہو گیا ہے۔ اور پھر نوٹیفیکیشن میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ 201 سے لے کر 300 یونٹ تک کا ٹیرف جو ہے وہ 5 روپے اضافے کے ساتھ 27.14 روپے، 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے کا جو ٹیرف ہے وہ 6.50 روپے سے اضافہ ہو کر 32 روپے 3 پیسے، اور 401 سے 500 یونٹ کا جو ٹیرف ہے وہ 7.50 روپے اضافے سے یہ 35 روپے 24 پیسے تک ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، تاہم پاور ڈویژن نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ماہانہ 501 سے لے کر 600 یونٹ کا جو ٹیرف ہے وہ 7.50 روپے اضافے سے 36.66 روپے، 501 سے 600 یونٹ کا جو ٹیرف ہے وہ 7.50 روپے اضافے سے 37.80 روپے، اور 700 یونٹ سے زیادہ کا جو ٹیرف ہے وہ 7.50 روپے سے اس میں اضافہ ہو کر 42.72 روپے ہو گیا۔ اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماہانہ 50 یونٹ تک جو لائف لائن صارفین ہیں اس کے لیے فی یونٹ 3.95 روپے، ماہانہ 51 سے لے کر 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 7.74 روپے، اور 1 سے 100 تک کا جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں، جو پروٹیکٹڈ اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں، ان کے لیے فی یونٹ 7.74 روپے تک برقرار رہے گی، اور ماہانہ 101 سے لے کر 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بھی بجلی کی یونٹ جو ہے وہ 10.6 روپے پر برقرار رہے گی۔
یہ ایک اوور لک ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس سے صارفین جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوں گے۔ دوسرا موضوع توشہ خانہ ٹرائل کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کل چیئرمین پی ٹی آئی نے رجوع جو درخواست کی صورت میں کیا تھا، اس کے اوپر کل ایک آرڈر دیا گیا۔ آج وہ ریٹن آرڈر آیا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 2 ججز نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان پٹیشنز کو جو اسٹے کے حوالے سے ہے یا جو دائرہ اختیار سماعت ہے توشہ خانہ کے ٹرائل کورٹ چلا سکتی ہے، اس کیس کو نہیں چلا سکتی۔ ٹرانسفر کا کیس، کرمنل ریویژن، ان تمام کیسز کو یکجا کر کے سنے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کے اوپر کیس کی سماعت کی۔ تمام درخواستوں کو کلب کر دیا گیا ہے اور نیکسٹ ویک تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو اسٹے کی اپلیکیشن تھی، جو بنیادی مقصد تھا پی ٹی آئی کا یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہ کسی طریقے سے جو ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ ہے توشہ خانہ کی اس کو روکا جائے، اس حوالے سے اسٹے لیا جائے، تو اس حد تک چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملا۔ ان کو نہ ہی اس پروسیڈنگ کو روکنے کا کوئی آرڈر دیا گیا ہے کہ اسٹے دے دیا جائے، اس پروسیڈنگ کو روک دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی نہ ہی اس استدعا کو رد کیا گیا، اس استدعا کو مسترد بھی نہیں کیا گیا کہ ہم اس وقت ٹرائل نہیں روک سکتے۔ لیکن کچھ قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ اس وقت تقریباً حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 342 کا سٹیٹمنٹ عمران خان کا رہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں عدالتوں کا انٹروین کرنا یہ خاصا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایسی سٹیج پہ جب ٹرائل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر پروسیڈنگ کو روک دیا جائے تو اس سے کوئی بہت اچھی مثال قائم نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ اس معاملے میں کافی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور مداخلت نہیں کر رہی۔ ایگزیکٹلی یہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا جب یہ اسٹے کی استدعا کی گئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان توشہ خانہ کیس سننے والا جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی پروسیڈنگ کو روکے، اس پہ اسٹے دے دے، حکم امتناع دے دے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی یہ آبزرویشن دی تھی کہ ہم اس سٹیج کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتے، ہم پروسیڈنگ کو نہیں روک سکتے۔ تو اب یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ ہی توشہ خانہ کی پروسیڈنگ کو روکنے کے حوالے سے ایک اسٹے آرڈر جاری ہوا، نہ ہی اس استدعا کو رد کیا گیا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر ریلیف عمران خان کو نہیں ملا۔ سوموار کو عمران خان کے وکیل کی جانب سے توشہ خانہ میں حاضری کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ عمران خان پیر کے دن توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اب وہ کیا پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اور نیکسٹ ویک میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز ہیں وہ کب فکس ہوتی ہیں ہیڈنگز کے لیے، کیا صورتحال بنتی ہے، یہ معاملہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے لیکن میں نے آپ کو جیسے کچھ لیگل اوپینین بتایا کہ یوں لگ رہا ہے کہ اب اس سٹیج کے اوپر سپیریئر جوڈیشری اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جہاں پہ ٹرائل جو ہے وہ تقریباً حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں سٹے دے کر اس پروسیڈنگ کو روکا جائے، اس سے ایک بری مثال قائم ہوگی۔ تو اب بہرحال لیکن کوشش ضرور ہے پی ٹی آئی کی کہ یا تو ہمیں اس پروسیڈنگ کو سٹے مل جائے یا ہم کسی طریقے سے قانونی حکمت عملی ایسی اپنائی جا رہی ہے کہ اس ٹرائل کو پرولونگ کیا جا سکے، اس کو طول بخشا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ آ سکے۔ لیکن مختلف عدالتی فورم سے رجوع کرنا یہ درخواست گزار کا ایک قانونی حق بھی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔